اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين والخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى أولئك الطيبين الطاهرين. إنما يريد الله ليكفر عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے تو میری طرف سے بہت معذرت ہے، بالکل یہ انفارمل ڈسکشن کا تاثر لے کر آیا تھا، لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ باقاعدہ مجھے اس کا فارمیٹ یہاں پہ دیا ہے، اس لیے میں بالکل کیجول کی ڈریسنگ میں دیا گیا اس بارے میں معذرت، کیونکہ تھوڑی سی مجھے ذرا مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر فارمل کہتے ہیں کہ آپ مجھے بتا دیں کہ مجھے بولنے میں ذرا دشواری ہوتی ہے، لیکن باہر آ جائے ان شاء اللہ. تو ابھی میں نے ایک موضوع کے بارے میں سوچا کہ واقعہ مزید سے ہی بات کرنا، تو میں تھوڑا سا ایک موضوع کو لے کے بات کی جائے گفتگو کو آگے بڑھانا. اور جو نقطہ ذہن میں آ رہا تھا کہ انشاءاللہ تھوڑی سی دیر میں آپ کے سامنے روشن کیا جائے، وہ یہ ہے کہ جب ہم محرم کا ہمارے سامنے خاص طور سے موقع آتا ہے یا اراؤنڈ دا ایئر ہم بحیثیت شیعہ مختلف قسم کے اوکیزنس کو کمیموریٹ کرتے ہیں یا سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو ان کے اندر ہمارا ایک جو بنیادی طور سے دو چیزیں آپ دیکھیں کہ جن پر ہمارا فوکس ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ہم اس میں زیادہ تر یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے بلیفس یا ہمارے عقائد ہیں جن کو ہم پریکٹس کرتے ہیں زیادہ تر ٹریڈیشن کے طور پر ان کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی جائے. ان سے بہتر اور ان سے مسالی طریقہ کوئی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم جیسے 12 اماموں کے حوالے سے تشیع اپنے آپ کو نارملی نظام نبوت و رسالت کے ساتھ اٹیچ نہیں کرتے. میں پاپولر شیعہ کی بات کر رہا ہوں، حقیقی شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ شیعہ وہ تشیع جو زیادہ تر عوام الناس میں ہے، تو وہ اپنے آپ کو انبیاء اور رسل کے ساتھ جڑا ہوا نہیں دیکھتی ہم کو، بلکہ ہمارے یہاں بہت ساری تقاریر ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ہم انبیاء کو ائمہ کے مقابلے میں نیچے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امام کی یہ فضیلت ہے اور ان کمپیریزن کو فلاں پیغمبر یہ بلند ثابت ہوگا. یعنی ایک تو میں اس چیز کی طرف میں نے چاہا کہ متوجہ کرا کہ اگر جب تک آپ نبوت و رسالت کے پورے نظام کو نہیں سمجھیں گے امامت شروع ہی نہیں ہوگی. اس بات کو اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر خدا نخواستہ یہ والی حالت ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ امامت کوئی انڈیپینڈنٹ چیز کا نام ہے کہ اگر اس میں ہم نبوت اور رسالت کی حقیقت کو نہ جانیں، نبی اور رسول کے مقام کو نہ پہچانیں، ان کے کنٹریبیوشنس کے بارے میں ہماری کوئی سمجھ ہو، معرفت ہو نہیں ہو، ہم امام کو ماننے والے ہیں. تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ امام کے نام پر ایک سیلف فیبریکیٹڈ شخصیت کی پوجا تو کر سکتے ہیں، حقیقی امام کو نہیں مان سکتے. حقیقی امام آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، امامت ہی نہیں سمجھ گیا. ٹھیک ہے، ایک یہ بات جو بہت اہم
ایک ذہن میں آئی تھی کہ اس کی میں یاد دہانی کرا دوں. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو یعنی جن چیزوں کے ساتھ بھی اٹیچ کرتے ہیں یا جن کو بھی اپنی آئیڈینٹی بناتے ہیں، اگر وہ قرآن اور سنت سے ڈرائیو نہیں ہے تو اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ آئیڈینٹی فالس آئیڈینٹی ہے. وہ ایک ہماری من پسند یا اپنے نہیں، ہم جتنے چاہتے ہیں وہ ہر میں آ رہے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اپنے کو ہم جو چاہیں گریڈ دے دیں، جس چاہے مقام پہ بٹھا دیں، وہ تو سارا فیصلہ پھر موت کے وقت ہوتا ہے، دنیا پہ کوئی نہیں پکڑ سکتا. لیکن اگر جو کچھ بھی ہماری شخصیت اور شناخت ہے وہ قرآن اور سنت معصوم سے اثر نہیں ہو رہی ہے تو وہ ایک فالس اور فیک ہے. تو میں اس بنیاد پر جو تھوڑی سی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں کہ جو قیام امام حسین علیہ السلام، یہ قیام امام حسین علیہ السلام کس طریقے سے یعنی انبیاء کے قیام سے یا انبیاء کے کاموں سے جڑا ہے، اس طرح تھوڑا سا اشارہ چھوٹی سی شروع. ہم نے اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تو حضرت ابراہیم کی زندگی کے کافی سارے پہلو قرآن کریم نے ہمارے سامنے نقل کیے، لیکن ان میں سے دو ایسپیکٹس ایسے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے قیام سے ڈائریکٹلی کنیکٹ کرتے ہیں. دو ایسپیکٹس، ایک ان میں ہے قربانی کا اور دوسرا پہلو ہے تعمیر کعبہ. ایک جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور وہ دونوں معاملات میں کون انوالو ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے جو دو بیٹے تھے اسحاق اور ابراہیم، تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے ایک سلسلہ نبوت چلا جس کا مرکز فلسطین تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے ایک اور سلسلہ ہوا جس کا مرکز مکہ تھا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے ان کی زندگی کے دو واقعات پر کرتے ہیں، ایک قربانی اور ایک کیا ہے تعمیر کعبہ. اور وہاں سے جو ایک سلسلہ پورا جاری ہوا وہ جا کر کلکلیٹ ہوا رسالت علیہ السلام نے آپ کی ولادت خود مکی کی، اور پیغمبر اکرم کی جو رسالت ہے وہ گویا ایک لحاظ سے پایہ تقدیر تک پہنچی کربلا. تو اگر آپ کربلا کو دیکھیں تو کربلا کسی انڈیپینڈنٹ سانحے اور حادثے کا نام نہیں کہ جو بالکل یہ واقعہ ہے کہ جناب یزید آ گیا اور اس نے بیعت کا مطالبہ کر دیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا سب صحیح ہو گیا اور مظلومیت کا ایک سلسلہ ہے. تو اسی چیز کو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب تک ہم اس نبوت و رسالت کے پیغام کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہمارے پاس یہ معرفت نہیں آئے گی تو خدا کا نظام ہدایت کس طریقے سے ورک کرتا ہے اور کس طریقے سے انسانوں میں جاری ہوا، تو ہم کربلا کو ایک انڈیپینڈنٹ سانحے یا حادثے کے طور پر ہی دیکھتے رہے. اور امام حسین علیہ السلام کے مجاہدے کی معنویت اور حقیقت اور واقعیت ہم پر روشن نہیں ہو پائی. تو میں انہیں جو لوگوں سے آیتوں کو تھوڑا سا آپ کے سامنے چلا رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، ربی ہب لی من الصالحین، اے خدا مجھے صالحین میں سے عطا کر. یعنی جب اولاد مانگی، اور یہ بات مجھے پتہ ہے کہ اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندگی کے آخری ایام میں عطا ہوئی، یعنی تقریباً 90 برس کے سمے. ربی ہب لی من الصالحین، اور یہ انبیاء کی سنت ہے کہ ہمیشہ جو بھی مانگتے ہیں وہ مرضی خدا کے مطابق مانگتے ہیں.
میں کبھی بھی نبی یہ نہیں کہے گا مجھے بیٹا دے دے، بلکہ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی جب خدا سے بیٹا مانگا تو اس لیے مانگا کہ تاکہ جو تیرا ورثہ نبوت میں چلا آ رہا ہے اس کا وارث ہو، تاکہ جو تیرا پیغام ہے تعلیم چلا آ رہا ہے مجھے اس کا وارث نظر نہیں آ رہا، تو مجھے بیٹا دے تاکہ یرثنی اور یرث آل یعقوب۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اولاد مانگی تو رب کی اپنی صالحین میں سے لیا، تو ہم نے اس کو ایک غلام حلیم یعنی ایک حلیم لڑکے کی بشارت دی، فلما بلغ معه السعي، اور جب وہ لڑکا بڑا ہوا اور اس کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، قال یا بنی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن اس بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام، بے شک میں نے دیکھا، کب دیکھا؟ فی المنام، نیند کی حالت میں۔ ٹھیک ہے، ان جملوں پہ غور کیا جائے، یعنی یہ نہیں کہا کہ مجھے رؤیت دی ہے، میں نے رؤیا میں دیکھا، یعنی میں نے خواب میں دیکھا، یہ نہیں کہا اتنی ارا یعنی میں نے دیکھا۔ دیکھا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو چیز انسان ہوش و حواس میں دیکھا ہے نا، دیکھا کا مطلب دیکھا ہے، دیکھا کا مطلب سوچا نہیں ہے، ویژوائز نہیں ہے، امیجن نہیں، دیکھا کا مطلب دیکھا، لیکن کس حالت میں دیکھا؟ فلم نیند کی حالت۔ کیا دیکھتا ہوں؟ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ میں نے دیکھا نیند کی حالت میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر، بس تم بھی نظر کرو، ماذا تری، تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، یہ اس جگہ پر آ کر نہ ہم اس آیتوں کو قربانی کے رمضان کے ایام میں پڑھتے ہیں اور بالکل ہی مین پوائنٹ کو مس کرتے ہیں۔ ہم اس کا ترجمہ کیا کر دیتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے دیکھا کہ میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ جیسے میں نے کبھی آپ لوگوں کو آیا مبالغہ میں بھی بتایا تھا، ایک دم ہی آؤٹ آف دا پلیس کا جواب، یعنی جو لفظ قرآن میں ہے ہی نہیں وہ بیان ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے بیٹے، میں نے دیکھا نیند کی حالت میں کہ میں اس کو ذبح کر رہا ہوں، یعنی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، مجھے اس میں شک نہیں ہے۔ فن ہو، بس تم نظر کرو، تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے۔ اب یہ اتنا عجیب و غریب مطالبہ ہے کہ آپ کسی سے کہیں گے کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو اس میں آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوں، اور آپ نظر کریں آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے۔ اگر خواب آپ نے دیکھا ہے، خواب کا آپ کو پتا ہے، آپ ہیں، آپ پیغمبر ہیں، میں آپ کے لیے حسن ظن کر سکتا ہوں کہ آپ مجھ سے غلط بات نہیں کر سکتے، میں آپ کے خواب بھی کیسے نظر کرتا ہوں۔ اور وہ مطالبہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ فن ہو، بس تم نظر کرو کہ تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس جملے کی انتہائی مسلیریس ہونے پر توجہ کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کر دی تو بالکل ہی مائنڈ بلوئنگ ہے، جس کا کوئی تم ہی نہیں بنتا۔ اچھا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرزن نے کیا جواب دیا؟ قال یا ابتی، اے میرے اب، افعل ما تؤمر، آپ اس کو فعلیت میں لے آئیں، آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں، ما تؤمر، جو آپ کو امر ہو۔
جو آپ کو اب ہوگا یہ جواب ہے، یعنی بغیر ایک نارمل انٹیلیکٹ ہے، نارمل عقل ہے، وہ یہ بات کرے گی کہ آپ کا جملہ محمل ہے، اگر احترام کے ساتھ بات کرے گی تو یہ کہے گی آپ نے بالکل یہ عجیب بات کی، محمل بات کی، یا اگر بے ادب ہے تو کہے گا شاید ہم اپنے ہوش و حواس پر ہیں۔ لیکن بیٹے کا جواب یہ ہے کہ اس کام کو آپ کر ڈالیں، ایگزیکیوٹ کر لیجیے، پریکٹس ماں تو جس کا آپ کو امر ہوتا ہے۔ اچھا، امر کے بارے میں بھی قرآن کریم ایک خاص معنی رکھتا ہے امر کا۔ امر کا جو لٹرل میننگ ہے، لغوی معنی ہے، وہ ہوتا ہے حکم۔ امر کا معنی حکم، لیکن قرآن کریم جو ہے نا تو امر کے حوالے سے ایک بہت ہی اسپیشل کنسیپٹ رکھتا ہے، اور وہ اس حوالے سے کہ جب قرآن کریم کی آیت میں آتا ہے کہ للہ الخلق والامر، اللہ ہی کے لیے ہے خلق اور امر، یا قرآن کی آیتوں میں آتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ بے شک اس کا امر یہ ہے کہ جب اس کا ارادہ جاری ہوتا ہے اور جاری ہوتا ہے تو پھر اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ فوراً ہی ہو جاتا ہے۔ تو امر خدا کا مطلب ہے وہ نظام زندگی جو عالم خلقت کے اوپر ہے اور عالم خلقت کے معاملات کو گورن کرتا ہے۔ عالم خلق وہ ہے کہ جہاں پر یقین ہے، یعنی جہاں پر چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان ہونے والی چیزوں کے لیے کلمہ کن یا آرڈر عالم امر سے آتا ہے۔ کلمہ کن امر میں ہے اور یقین کا ظہور عالم خلق ہے، جس میں ہمارا پیدا ہے۔ تو اب یہاں سے اگر آپ اس بات کو دیکھیں کہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب دیا کہ یہاں پر فعال مان کو، اور اس سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ تھا فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، تو یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ضد کو دیکھ رہے تھے تو وہ عالم امر میں کسی حقیقت کا مشاہدہ ہے۔ عالم امر جہاں پر ہر شے کی حقیقت ہے، اور ان کو اس بات کا اعتماد تھا کہ جس فرزند سے میں خطاب کر رہا ہوں اس میں بھی یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ فقط عالم خلق تک اس کی نگاہ محدود نہیں ہے، یہ عالم امر کی حقیقتوں کا بھی مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اس بنیاد پر انہوں نے مطالبہ کیا تھا فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، تو فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ کا مطلب نہیں تھا کہ میرے خواب میں دیکھو، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے اپنے نیند کی حالت میں جو کچھ عالم امر کا مشاہدہ کیا ہے تم بھی اس کا مشاہدہ کرو، اس پر نظر کرو تو نہیں کرو۔ تو یہاں سے قربانی کی ڈائمنشن پوری نہیں ہوئی، یہ رائے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ قرآن کسی بھی رائے اور اوپینین کی بات نہیں کر رہا کہ میں نے خواب میں ایک بات دیکھ لی، آپ اپنی اوپر رائے دیں، انہوں نے کہا یہ تسلیم ہے۔ دین خدا اس طریقے سے چلتے ہی نہیں۔ اسی بنا پر جب اس قربانی کی تکمیل ہوئی ہے کربلا میں، اب آپ تھوڑا سا اپنے ذہن کو لے جائیے، جملے میں انشاءاللہ آپ اپنا مطلب ہوگا۔ اب اس کنیکشن کو ذہن رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس مقام پر ہے، وہ بیٹا خدا نے ان کو عطا کیا 90 سال کے سن میں، وہ بیٹا ظاہر بالغ ہوا 15 سال کا ہوا، ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، انہوں نے نیند کی حالت میں ایک رات یہ دیکھا، بیٹے کو بھی دعوت دی، فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، انہوں نے کہا جو امر ہے اس کو آپ کر دیں۔
نہیں اس میں آپ کا ساتھی میں آپ کے لیے اجازت آپ کی اجازت ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور اس امر کو پورا کرنے کے لیے جو مشکل مرحلہ ہے تو انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے بنیں گے۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ یہاں سے ایک جو ہے نا صبر کی تعلیم بھی بڑی بہترین سمجھ میں آتی ہے۔ صبر کا معنی مصیبت برداشت کرنے کو کریں گے، صابر مصیبت برداشت کرنے والے کو نہیں کہتے۔ صبر جیسے کہ مختلف انسان کی اعلیٰ صفات ہیں، صفات حسنہ، ہر صفت جو ہے نا اپنے کئی ارکان رکھتے ہیں، اس کے کئی پلر ہوتے ہیں جن پر ایک صفت ڈیولپ ہوتی ہے۔ صبر کی صفت کا پہلا رکن یہ ہے کہ انسان کے سامنے ایک اعلیٰ ہدف ہے۔ آپ کو یہ بات بہت دلی سے لگ رہی ہے، یعنی جس انسان کے سامنے کوئی اعلیٰ ہدف نہیں ہوتا، کوئی بلند مقصد نہیں ہوتا، وہ جتنی بھی مصیبت برداشت کر لے صابرین میں اس کا نام نہیں لکھا۔ صابرین میں شامل ہونے کی پہلی شرط کیا ہے؟ آپ کا ہدف کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے۔ اس کے بعد انسان اعلیٰ ہدف رکھنے کے بعد اس کی طرف حرکت کرتا ہے۔ یعنی کہ میرا ہدف بہت اعلیٰ ہے لیکن میں اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلتا، تو پھر اس ہدف کو دور کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ ہدف رکھے، ہدف کی جانب حرکت کرے، اور اس حرکت کے دوران جو مصیبت اور مشکلات اور سختی آئے اس کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کرے، ٹوٹے نہیں، شکستہ نہ کرے، اس کو کہتے ہیں صابر۔ یہ صفت ہے صبر۔ تو جب خدا کی بارگاہ میں جب حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یعنی آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ صابرین خدا کے نزدیک ایک جماعت ہے۔ جب آپ کہیں، جب چہرے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اس کا معنی یہ ہوا کہ شاکرین خدا کی نظر میں کچھ لوگ ہیں کہ ہاں میں بھی ان میں شامل ہو رہا ہوں۔ اب آپ سمجھ میں آئے کہ خدا کی نظر میں صابرین کون ہوتے ہیں؟ خدا کی بارگاہ میں صابرین میں کون لوگ شامل ہوتے ہیں؟ جن میں یہ تین صفات ہوتے ہیں، جو تین کوالٹیز کا مراد ہے۔ ہدف عالی، اس ہدف کی جانب حرکت، اور حرکت کے دوران مشکلات اور دشواریوں پر استقامت، اور بدن ختم ہو جائے گا، ہمت اور نفس محدود ہے۔ یہ ہے صابر، یہ صابر ہے۔ تو آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فلما اسلما، پھر دونوں تسلیم ہو گئے۔ اسلمہ تسلیہ ہے، دونوں فلما، اور جب دونوں تسلیم ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اس کو لٹا دیا پیشانی کے بل، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اس وقت ہم نے ندا دی، اس وقت ہم نے ندا دی اے ابراہیم۔ اور میں جو کو دیکھا تھا اس کو سچ کر دیکھا ہے، بے شک جو مبصرین کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اس میں ایک بلائے مبین تھی، اور وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور یہ جو کچھ بھی ہوا اس کو ہم نے فدیہ کر دیا ایک ذریعہ۔ دوسری چیز جو حضرت اسماعیل کے حوالے سے آئی، انہوں نے کچھ قربانی کے واقعے کے ظاہر انداز، وہ تھی وَإِذْ يَرْفَعُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ، تو جب ابراہیم اور اسماعیل مل کر بیت کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، یعنی
یہ ہوا کہ جو بھی بیت انہوں نے تعمیر کیا تھا بیت اللہ، پہلے اس کی بنیادیں بنائی. ایسے نہیں تھا کہ اگر خالی ایک کمرہ بنانا ہے تو ان کو بنی رکھتے چلے گئے. لیکن ساری کی ساری چیزیں جب قرآن بتاتا ہے تو ہر چیز میں کتنا پیغام ہے. قواعد کا نام، قواعد کا مطلب بنیادیں، فاؤنڈیشن. اگر تمہیں جو بھی کام کرنا ہے نا، ہمیشہ اس کو محکم بنیادوں پر کرنا ہے. لیکن اسی کوئی کام نہ کہ وہ حضرت ابراہیم کا ایک کمرے کو کھڑا کرنا ہے، ایک کمرے کے لیے جو بنیاد بناتا ہے وہ یہاں تک بناتے ہیں عمارت کے لیے. لیکن قرآن باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. آپ سورہ بقرہ کی آیتوں میں دیکھیں کہ صحابہ یعنی بنیادوں کو بلند کر رہے ہیں. یہ ہر جگہ کا حال ہے. ابراہیم اور اسماعیل تو وہاں پر انہوں نے اس کو ساتھ مل کر بلند کیا. وہاں پر ان دونوں نے دعا کی، ارے نام مناسکنا، جو کچھ ہماری عبادت کے ارکان ہیں اے خدا ہمیں وہ تعلیم کر دے. وتب علینا، ہمیں اپنی بارگاہ ہم پر توبہ کر. تب علینا بڑا عجیب ہوتا ہے. تب علینا کا معنی یہ نہیں ہے کہ اے خدا ہماری توبہ کو قبول کر دے. اس کا معنی یہ ہے کہ اے خدا تو ہم پر توبہ کر. یہ حضرت ابراہیم کے جو بھی باتیں وہ عجیب عجیب سی لگتی ہیں. وہ تو پڑھنا ہی نا، ہم خدا سے کیا کہتے ہیں؟ ہماری توبہ ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہم پر توبہ. کیا مطلب ہے توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا. اب آپ ایک بات سوچ کر مجھے بتائیں، ہمارا خدا کی طرف پلٹنے کی زیادہ اہمیت ہے یا خدا کی ہماری طرف پلٹنے کی طرف ہے؟ ہمیں حقیقت کیا چاہیے کہ خدا ہماری طرف متوجہ ہے. ورنہ بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ جو یا اللہ کرتے ہیں لیکن ان کی جو ہے پڑھائی نہیں ہوتی. اور اگر اس بات کو آپ کو سمجھنا ہے تو دعائے طمیر میں امام علی علیہ السلام کے کچھ جملے پڑھ لیجیے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. اے خدا میرے ان گناہوں کی مغفرت کر جو دعاؤں کو حبس کر دیتے ہیں. انسان دعا مانگتا رہتا ہے، وہ بدل ہی نہیں ہوتی، وہ اپنے مقام سے آگے ہی نہیں جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے گناہ اہمیت کی بات کی. ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا نے کس عظمت کے ساتھ وقتوں کو علینا. اصل اہمیت اس بات کی ہے میں اس وقت سے ہوں کہ جب خدا میری طرف انک انت التواب الرحیم. اور پھر اس کے بعد آپ نے وہ باتیں کہ ربنا وجعلنا من ذریتنا، ہماری ذریت میں سے قرار دے امة مسلمة، ایک امت جو تیرے لیے مسلم ہو. مسلم ہونے کا مطلب کیا؟ مسلمان ہونا نہیں. امة مسلمة کہ وہ تیری بارگاہ میں مکمل تسلیم ہے. دو واقعات قرآن کریم نے بیان کیے ہیں اس کے حضرت ابراہیم اور اسماعیل، اور اس کی یادگار کہاں پر موجود؟ مکہ کعبہ. اور کعبے کے حوالے سے ایک اور بھی قربانی ہے جو تقریباً بیان نہیں ہوتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پتا ہوگی کہ حضرت عبد المطلب جو رسول خدا کے دادا ہیں، ان کی ایک منت تھی، شاید یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کہ خدا مجھے جو بیٹے دے گا مجھے اتنا ہی منت کرتا جاتی، لیکن ان میں سے ایک بیٹے کو اسی ذبیح اللہ کی سنت پر خدا کے راستے میں پکڑا دیا. 10
10 بیٹے خدا نے ان کو دیے، اور اس کے بعد جب وہ اپنی منت پوری کرنے کے لیے آئے اور قرآن ڈالا تو قرآن نکلا حضرت عبداللہ کا نام، جو رسول خدا کے والد ہیں۔ اور حضرت عبداللہ اپنے باپ والد کو بھی سب سے زیادہ عزیز اور محبوب تھے، اور اپنے خاندان میں بھی بہت زیادہ محبوب تھے، کیونکہ ان کے بارے میں بہت حسین و جمیل تھے، بہت اچھی خوشصورت والے، بہترین سیرت و کردار والے، تو ایک اجل بن گئی پورے خاندان والی ہم، اور رسول اللہ کی جو خوبی تھی اس میں احمد، تو اب کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آپ کریں گے، انہوں نے تو بٹا دیا ان کو جناب عبداللہ کو کہ میں اپنی نظر پوری کروں۔ ان میں احمد سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ خدا نے فدیت کو قرار دیا ہے، تو آپ قرار ڈالیں عبداللہ اور حکم کے درمیان، پہلے ایک پھر 10 ہر دفعہ ان کے نام آئے، وہ 10 کر کے بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ جب 100 اونٹوں پر باری آئی تو قرآن بنایا، یہ عبداللہ کی جانب ہے۔ تو پیغمبر اکرم کا ایک جملہ ہے کہ انا ضمیر میں 2 ضمیروں کا بیٹا ہوں، انا ضمیر نہیں، تو یہاں سے آپ کنیکشن بنا پاتے ہیں۔ اب تھوڑا سا ہم پر آئیں ان آیتوں کو، جو سورہ والصافات کی قربانی کی آیتیں میں نے آپ کو سامنے کہ انسانیت کا جو کمال ہے، انسانیت کا کمال جو نبوت و رسالت ہے، نبوت و رسالت کی آپ کو کیا کہتی ہے، مکتب انبیاء نے ہم کو کیا کیا، انبیاء کے ذریعے سے ہمیں سب سے پہلے غیب کی خبر آتا ہے، ہمیں سب سے پہلے یہ پتا چلا کہ انسان مرنے کے بعد مرتا ہے، انسان کی حقیقت بدن کے مرنے کے ساتھ ختم نہیں ہوتی، نبی نے یہ بات بتائی۔ انسان کے لیے ایک مکمل زندگی ہے، آخرت کے نام پر اس زندگی کے بارے میں معلومات پیغمبر نے، خدا کی معرفت یہ پیغمبر نے ہم کو بتایا۔ اس کے بعد زندگی گزارنے کے طریقے، سنت و شریعت یہ پیغمبروں سے ہمیں ملی۔ انسان کے کردار اور اخلاق میں کیا حسن و خوبی ہونا چاہیے، یہ پیغمبروں کی عطا سے کیا ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے، اس کا تعلق ہے پروگریس آف ہیومینٹی سے، انسانیت کی ترقی سے، انسانیت کے ارتقاء سے، انسانیت کے اپنے کمال تک پہنچنے سے۔ اور یہ وہ پیغام جو یہاں پر حضرت ابراہیم اور پھر بعد میں انبیاء کی زندگی میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسانیت کا کمال قربانی ہے۔ اگر آپ کو بلند ہونا ہے، اگر آپ کو کوئی بھی اعلیٰ مقصد پانا ہے، اگر آپ کو خدا کی بارگاہ سے کوئی عرفہ اور اشرف نعمت یا تحفہ لینا ہے، اس کی قیمت ہے، وہ چیز مفت میں نہیں۔ ہم اپنی زندگی میں بھی اس بات کو دیکھتے ہیں، آپ اگر کوئی بھی مقام چاہتے ہیں گھر بیٹھے نہیں کر سکتے، نہیں، قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے جسم کی قربانی دینی پڑتی ہے، دماغی قوتوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عالم امر میں کس حقیقت کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جس کو وہ لفظوں میں آ کے بیان کر رہے ہیں، انی اتبعک، کہ جس اعلیٰ مقام، اور وہ اعلیٰ مقام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے بعد ملا، وہ مقام کیا تھا، انی جاعلک للناس اماما، اس قربانی کے بعد وہ مقام تھا، انی جاعلک للناس اماما، یہ جو حقیقی امامت ہے،
اور اسی لیے جیسے ہمارے بزرگ علماء نے امامت کو اس سے ریلیٹ کیا ہے امر سے۔ علامہ طباطبائی نے باقاعدہ اس پر ایک بہت تفصیل ان کی تحریر ہے کہ امامت کا تعلق امر پر ہے، امامت امری ہے، اور قرآن کریم کی آیتوں سے بھی اس کو ثابت کیا کہ وَجَعَلْنَاهُ، جب خدا نے ائمت بات کی تو کیا کہا وَجَعَلْنَاهُ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِالْأَمْرِ، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً۔ سب سے پہلے امام کون ہے؟ حضرت ابراہیم۔ اس کے بعد امام کون ہے؟ ان کے اولاد میں سے اسحاق و یعقوب ہے، باقاعدہ قرآن میں موجود ہے۔ ان کو خدا نے امام بنایا اور ولی نے، کہ یہ امام وہ نہیں ہے جو لیڈر آف ہیومینٹی ہے۔ امام کا مطلب لیڈر آف ہیومینٹی نہیں ہے، امام کا مطلب یہ ہے کہ جو عالم امر کی حقیقت کو پڑھ کر اور اس کے مطابق انسانیت کو آگے بڑھاتا ہے، وہ امام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ امامت ملی ہے اس قربانی کے بعد۔ یہ بات جو ہے کہ وہ جو امامت شروع وہاں سے کی ہے، اور یہ امامت ہمیشہ نبوت و رسالت کے ہمراہ ہے، اس میں کوئی جدائی نہیں ہے، اس میں کوئی سیپریشن نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ نبی رسول ایک طرف ہوتے امام ایک طرف۔ ایسے میں پھر سننے کو گواہ ہے، آپ اگر نبوت و رسالت کے نظام اور پیغام کو نہیں سمجھتے، آپ امام کے نام پر کسی خود ساختہ شخصیت کی پرستش کرتے ہیں، تو امام مأمون من اللہ نہیں ہے۔ تو حقیقت امر، اچھا اب جو قربانی کا مرحلہ ہے اس کو غور کریں کہ اب اگر آپ ایک ایسی قربانی کے مرحلے سے گزرنا چاہ رہے ہیں ایک کمال کو پانے کے لیے کہ جس کا تعلق امر خدا سے ہے، تو جتنے لوگ بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں نا، ان سب کو آپ کے ساتھ سیم پیج پہ ہونا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے یہ نہیں کہا کہ میں پیغمبر ہوں، میں رسول ہوں، میں خلیل خدا ہوں، یہ حکم خدا ہے اور حکم خدا سمجھ کر اس کی اطاعت کرو، یہ نہیں کہا۔ یہ کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، تم نظر کرو تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے۔ یعنی جو اس قربانی کے مرحلے میں ساتھ اور ساتھی بنے گا، اس کا اس معیار کا ہونا اس طرح سے ہونا لازمی ہے۔ اور یہاں سے آپ کو دربارہ سمجھ میں آنا خالی 72 کیوں تھے، خالی مخصوص اصحاب کیوں تھے، خالی زہیر ابن طین کو امام حسین کی بات کیوں سمجھ میں آئی، بیت اللہ ابن حر کو کیوں نہیں سمجھ میں آئی، مدینے میں اتنے بڑے بڑے لوگ تھے کیوں امام حسین کے ساتھ نہیں چل سکے۔ آپ کو بات کرتے ہو رہی ہے؟ تو جب آپ اصل کو سمجھتے ہیں تو ہر چیز کے جوابات آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام چلے ہیں تو وہ وہی قربانی ہے جو چلی ہے، وہی قربانی ہے، لیکن اب یہ سنت خدا ہے۔ تو اب پیغمبر اکرم کی رسالت کا جب نتیجہ اپنے کمال پر پہنچنا تھا تو پھر وہ ہستی سامنے آئی کہ جس کے بارے میں رسول نے کیا کہا۔ ہم نواسہ رسول کی بات کریں گے، ہم نواسہ رسول کی بات کریں گے، لیکن قرآن نے ان کو نفس رسول کہا، نفس رسول کہا۔ پیغمبر اکرم نے ان کو منی کہا، حسین منی وانا منہ۔
اسی طریقے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میرا یہاں سے بات کو سمجھ میں آئی. اور یہ آیا مبادلہ کا جو بھی آخری ٹکڑا ہے جو میں نے شاید آپ لوگوں سے درس وغیرہ میں عرض کیا تھا کہ یہ رحمۃ علیہ السلام کی اگر قرآن سے بزرگ ترین اور روشن ترین فضیلت ہے تو آیا مبادلہ، جس کے بارے میں علامہ طباطبائی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ آیا مبادلہ کا جو آخری جملہ ہے کہ ہم اتحاد کریں فَلْنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور بس ہم قرار دیں اللہ کی لعنت جو اس بارے میں جھوٹ ہے. اس کو میں کہہ رہا تھا کہ اس کا بالکل ہی رمضوں کا کانٹیکسٹ اللہ سے ہے، انہیں ہم بددعا کریں اور جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. آیت میں سرے سے ہی بڑھتی نہیں، فَلْنَجْعَلْ، بس ہم قرار دیں اللہ کی لعنت جو اس معاملے میں جھوٹے. اچھا، جو اس معاملے میں جھوٹے ان میں شکی نہیں، پچھلی آیت کلیئر کر چکی، اس میں کوئی ڈاؤٹ تھوڑی ہے کہ جھوٹا کون ہے. پھر جس میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ جو جھوٹا ہو، یہ کوئی ڈیبیٹ تھوڑی نہ معلوم کون جھوٹا ہے. اس جگہ پر یہ جو جملہ ہے نا، فَنَجْعَلْ، ہم قرار دیں اللہ کی لعنت ان مخصوص لوگوں پر. اس جگہ پر علامہ طباطبائی یہ لکھتے ہیں کہ لعنت خدا یعنی فعل خدا. لعنت خدا کرشن کا نام نہیں ہے، لعنت خدا یعنی فعل خدا کہ کسی سے رحمت کو روک لے. یہ کون جاری کر سکتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں؟ اس جگہ پر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ 5 ہستیاں جو پیغمبر اکرم جن 4 لوگوں کو لے کر گئے جماعت اور باقی کو کیوں نہیں گیا؟ کوئی کربلا والی بات خالی یہی پوچھے تو خالی وہی وہاں پر جا سکتا تھا تو یہ کہہ سکے کہ ہم خدا کی لعنت جاری کر دیں. اس کے بعد جہاں پر ایک کریٹیکل جنکچر ہوتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ایک کریٹیکل جنکچر، یعنی وہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر اس قربانی کو پیش کر کے خدا کی بارگاہ سے انسانیت کے لیے امامت کا تحفہ حاصل کیا. یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی، کون سی قربانی؟ اس اولاد کی قربانی 90 سال کے سن کے بعد عطا ہوئی. اور جیسا کہ چھٹے امام کا جملہ ہے کہ باپ کے لیے زندگی میں دل خوش کرنے والا اور دل کو سکون رکھنے کے لیے سب سے بہترین منظر یہ ہوتا ہے کہ خدا اس کو ایک بیٹا دے اور وہ بیٹا اس کے برابر ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے معاملات میں چلنا پھرنا شروع ہو. حضرت اسماعیل اس جگہ پہ آ گئے، 90 سال کے سن کے بعد وہ بیٹا ملا اور پھر حکم آ گیا امر سے، امر عالم امر پہ کیا دیکھ رہے ہیں اس کو دبا دیں خدا کے رسول میں قربان کریں. تو وہ جو انہوں نے قربانی دی ہے نا، تو اس قربانی کے نتیجے میں انسانیت کے لیے خدا کی بارگاہ سے امامت کا تحفہ حاصل ہے. یہ امامت عظیم ترین تحفہ ہے اگر ہم اس کی قدر کریں. یہ امامت وہ رابطہ ہے جو انسان کا بندے کا لنک من سے امر کے ساتھ جڑا رہتا ہے. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات اور اس کے بعد وہ امامت انسانیت میں باقی رہی.
انبیاء کی صورت میں، دیگر مخصوص حضرات کی صورت میں، اور انبیاء اور العزم میں یہ بات ایسا رکھیے گا یہ تینوں عہدے جمع ہو گئے. انہیں جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں بھی یہ تینوں انبیاء اور العزم میں خاص طور سے یہ تینوں عہدے جمع ہیں. اسی طریقے سے پیغمبر اکرم تک پہنچ کے نبی، نبوت، رسالت، امامت، لیکن اس کے بعد رسول خاتم کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ رک گیا، امامت باقی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ کے پاس جتنی خبریں پہنچائی جانی تھی وہ مکمل ہو گئی، نبوت کی ضرورت نہیں. جو نظام زندگی سکھایا جانا تھا وہ پورا مکمل ہو گیا، رسالت کی عملی ضرورت نہیں. لیکن انسانوں کو خلق سے امر کی طرف بلند کرنا یہ سلسلہ قیامت تک باقی ہے نا. یعنی جتنے انسان بھی نبی کی لائی ہوئی خبر پر ایمان لائیں گے، رسول کے دیے ہوئے نظام شریعت کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے، تو وہ الٹیمیٹلی کس چیز کے لیے کوالیفائی کریں گے کہ ان کا تعلق اور رشتہ عالم غیب سے جڑ جائے، عالم عام سے جڑ جائے، تو اس کے لیے امام چاہیے. تو امامت اس لیے ختم نہیں، امامت اس لیے قیامت تک آتی. یہ سب باتیں کو سمجھنا ہے کہ یعنی اب اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی طرف آتے ہیں تو اب آپ اس کو سمجھیں کہ امام حسین کی قربانی، یعنی کہ آپ نے خود ایک جملہ کہا تھا کہ یہ وہ خبر ہے، یعنی میری شہادت. پہلے تو آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ جو انسان، یہ جو عبید اللہ ابن زیاد جس کا نسب ناپاک ہے، یہ مجھے آ کے کہتا ہے کہ ذلت و خواری اور موت اور شہادت کے درمیان ایک چیز کا انتخاب کر دیا. یعنی یہ مجھ سے آ کے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ کے سامنے یہ دو چوائس ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جن پاکیزہ دامنوں میں ہم نے پرورش پائی ہے اور جو ہمارے اجداد ہیں، جو ہماری نسل پاکیزہ ہے، جو ہمارے پاکیزہ باپ اور جد، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کبھی بھی ذلت والی چیز کو کریں. اور پھر آپ نے اپنی شہادت کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ یہ وہ خبر ہے جو مجھے میرے پدر بزرگوار سے اور ان کو میرے جد امجد سے پہنچائی جا سکتی ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے بارے میں امام حسین کو خبر نہیں تھی، کہ جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں تھا، یا ظاہراً جو اسباب آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ فقط وہ اسباب اس قسم سے بن رہے ہیں. لیکن اس میں جو خاص بات ہے وہ یہی ہے کہ پھر امام حسین علیہ السلام نے فقط اور فقط ان لوگوں کو لیا جو ان کے لیے وہی نسبیت رکھتے ہیں جو ابراہیم کی نسبت جن کو ساتھ لے کر امام حسین علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ امر خدا ہے، فانظر ماذا تم دیکھو تو وہ کرو. اور جتنے انسانوں کی روحوں نے اس کو دیکھ کر اسماعیل کی طرح لبیک کہا افعل ما تؤمر، کہ جو امر خدا ہے آپ اس کو فعلیت میں لے آئیں. وہ امام حسین کے ساتھ اور ایک جملہ اور اگر آپ لوگوں نے ماشاء اللہ یہاں تک سماعت کری لی ہے، ایک جملہ اور یاد رکھے گا جو میں نے پچھلے سال کی مجلس میں کہا کہ کربلا ایک مسلسل سفر میں کربلا
کربلا ایک واقعے کا نام نہیں ہے جو ایک 5 دن کے اندر ختم ہو گیا. میں اور آپ بھی کربلا کے مسافر ساتھی بن سکتے ہیں اگر اپنے آپ کو اس کا اگر آپ ویژولائز کرنے کی کوشش کریں تو کربلا ایک بہت بڑے کمپلیکس ہے جس کے اندر جو بھی داخل ہوتا ہے وہ ان انسانی کرامتوں اور فضیلتوں کو پا لیتا ہے کہ جو اس کے باہر رہنے والوں کو تصور کے بھی پا لیکن اس کے خاص انٹری پوائنٹس ہیں. اس کمپلیکس کے اندر داخل ہونے کے لیے ہر جگہ سے نہیں ہے. مطلب اس طریقے سے نہیں یہ جانتے ہیں کہ جی بس میں خالی یہ ذکر کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں فلاں کر رہا ہوں اور میں اس کمپلیکس آف کربلا میں انٹر ہو جاؤں. اب آپ ان سب چیزوں پہ غور کیجیے کہ جو لوگ کو کس بنیاد پر اور کس بنیاد پر اس میں داخل ہوتا ہے. اور خاص طور سے شب عاشور کے ان مقامات پر اور ان جملوں پہ غور کریں. لیکن ہم کو ایک چیز کی طرف یہ عام طور سے معروف نہیں ہے لیکن کہ امام حسین علیہ السلام نے جب ان لوگوں سے کہا کہ ان کی دشمنی مجھ سے اور صرف یہ میرے کو ان کے پیاسے تو چلے جاؤ اور بلکہ اپنے اپنے رشتے داروں کو میرے رشتے داروں لوگ نہیں کہتے. انہوں نے یہ اس میں نہیں کہنے کا مطلب کہ جو اصحاب آپ کو نظر آتا وہ نہیں گئے سب عاشور کی جو لوگ ساتھ وہ گئے تو نہیں گئے مخصوص صاحب. پھر آپ نے یہ کہا کہ اچھا اگر تمہیں یہ ڈر لگ رہا ہے کہ تم میرا ساتھ نہیں دو گے تو جہنم کا سامنا تم کو کرنا پڑے گا تو میں ضمانت لیتا ہوں کہ نہیں جہنم کا عذاب نہیں ہوگا. تمہیں اگر ڈر لگ رہا ہے کہ تم جنت سے محروم ہو جاؤ گے تمہاری جنت کی نہ ضمانت ہوگا. چوتھا جملہ سنیے گا. اگر تمہیں اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ قیامت میں میری ماں اور بابا اور نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے اس کی بھی نہ ضمانت ہے. اب آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ یعنی امام حسین علیہ السلام کس چیز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس جگہ پر ہے میرے ساتھ یا نہیں. اصل کمال انسان کیا ہوتا ہے جو انسان عالم امر کی حقیقتوں کو دیکھنے والا ہوتا ہے نا عالم خلق کی کوئی کنسیڈریشن اس کو متاثر نہیں کرتی ہے. اس سے بڑی تو کیا بات ہوتی ہے کہ جنت بھی نہیں جہنم بھی نہیں کوئی نقصان نہیں ہے تمہارا. میں تمہیں شرمندہ بھی نہیں ہونے دوں گا. یہ کون ہے؟ یہ انسان عمری ہے. یہ وہ انسان ہے جو امامت کے ساتھ چلنے کے قابل ہے جس کے پاس اس کی زندگی میں وہ مقام اور معیار ہو کہ نہ جنت اس کے پیش نظر ہے نہ خوف جہنم ہے. میرے ایون یہ بھی نہیں کہ رسول خدا حضرت نے یہ بھی کہ انسان حق میں اتنا ڈوب جائے انسان حق میں اتنا گم اور ضبط ہو جائے کہ جیسے ایک جملہ اللہ جوانی عملی نے جناب سکینہ سلام اللہ کہ یہ میری بیٹی نور خدا میں ہوتا تھا کہ نور خدا سے ہوتی ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کربلا میں انٹری پوائنٹ کون سے اس جگہ پر جو لوگ آج آتے ہیں اس مقام پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ آج بھی کربلا کے کمپلیکس پہ انٹر ہوتے ہیں. اور جو امام حسین علیہ السلام کے
امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، جو فیض حاصل کیا بارگاہ رب سے امامت کا، تو وہ چیز آگے بڑھتی گئی بلند ہوتی گئی، پیغمبر اکرم کی رسالت پر وقت کمال پر پہنچی، اور 12 اماموں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس پیغمبر اکرم کے اس پورے نظام کو کنسولیڈیٹ، اس کو محکم اور مستحکم رکھنا، یا آپ کو حوصلہ بھی ہوتا ہے۔ تو وہ جو امام حسین علیہ السلام کی قربانی تھی وہ کیا تھی؟ وہ اس کا اور جو کمال ہے جس نے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس چیز کو حقیقی پر، اس کے مطابق میں امید کرتا ہوں واضح کر سکتا ہوں آپ کہ یہ جو پورا نظام ہے، سب کو امر ہے، کس طریقے سے آپریٹ کرتا ہے، یہ نبوت اور رسالت امامت سے کیسے کنیکٹ ہوتی ہے، امامت انسانیت کو کہاں سے کہاں تک لے کر جاتی ہے، اور وہ پورا نظام، یعنی اس پورے نظام کا خلاصہ جو ہے اس کا آپ کو کہیں گے جتنا بھی تمام نبوت و رسالت اور امامت کے پیغام کا خلاصہ ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف۔ اگر ہم اس میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں، اگر ہم لیاقت پیدا کریں، تو جس طریقے سے آپ کے اسلام نے وہاں تک پہنچا، جس طریقے سے جب زبیر اور ان لوگوں کے جب وہ انتہائی شدید زخمی ہوتے تو امام حسین علیہ السلام کو دعا دے رہے، کن الفاظ میں دعا دے رہے ہیں؟ اے ہمیں نجات دلانے والے، اے ہمیں نجات دلانے والے، خدا آپ کو بہترین اجر دے۔ اور اس بنا پر جو عرفہ میں جو جملہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا توسط بارگاہ خدا میں سب سے زیادہ قریب بھی ہے، نزدیک بھی ہے اور پاورفل ہے۔ بات سمجھا پایا؟ اس کا ریزن کیا ہے، اس کا ریزن کیا بنتا ہے، کیا چیز ہے؟ آپ جب بھی اس حوالے سے آگے بڑھیں، جب اس یاد کو آگے بڑھیں، تو اگر دیکھیں بچے تو بہت سارے مقامات پر ہیں کہ ہم جاہل ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا سینس کرتے ہیں، ایک سینس پیدا کرتے ہیں، تو اس بارے میں نہیں پریشان ہونا شروع ہو جائے گا کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ جو میں دعا سنا رہا تھا حضرت امام علی علیہ السلام کی دعا پر دن سوال صبح کے وقت پڑھتے تھے، اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم انی اعوذ بک ان اغتال فی غناک اور اوزل فی ہداک۔ میں خدا میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو غنی ہے، تو ہر نعمت کا مالک ہے، تیرے غنی ہوتے ہوئے میں فقیر ہو جاؤں۔ میں تو ہوں فقیر، اس میں کون سا شک ہے؟ اس میں کوئی شک تھوڑی کہ میں فقیر ہوں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ خدا کے غنی ہوتے ہوئے میں فقیر ہوں۔ یہ سوال ہے کہ اگر تمہارا رب غنی ہے تو پھر تم کیوں فقیر ہو؟ اگر فی خدا کا، یا میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کر دیا جاؤں تیری ہدایت کے بعد، تو اگر رب ہدایت دینے والا ہے تو پھر میں کیوں گمراہ ہوں؟ اگر رب میرا رب ہے، اگر میرا اس پر توقل ہے، اگر میری میرے اس کے ساتھ بندگی کا کوئی رشتہ ہے، تو کیوں نہیں میرا ہاتھ نہیں پکڑے گا، کیوں میری مدد نہیں کرے گا، کیوں میری رہبری نہیں کرے گا؟ اگر آپ کسی بھی جگہ پر نہ اپنے لیے کوئی بھی فضیلت سینس کرتے ہیں کہ یہاں پر میں آگے جا سکتا ہوں اور آپ کو کوئی رستہ نظر نہ آ رہا تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ وہاں پر کیا کریں؟ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ کریں، اس سے سمجھ کریں کہ میں جاہل ہوں، میں عاجز ہوں، مجھے نہیں تھوڑا سمجھ میں آ رہا، لیکن تو اللہ کو یہ شہری کریں، تم نے
اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اپنے رسولوں کے ذریعے سے، محمد علیہ السلام کے ذریعے سے ہدایت کی راہوں کو متعین کر دیا ہے، مجھے بھی موقع انشاءاللہ ایک صلوات گفتگو ہماری یہاں پہ تمام بھی مجلس کا اہتمام ہے اور اپنے مسائل کے لحاظ سے حوالے سے جو دنیا کی خدمت ہے، جیسا کہ گزشتہ دن عاشور کا گزرا اور عاشور کے اختتام پر سب سے زیادہ تکلیف بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے بات ذہن میں آتی ہے اور شروع سے جب مسائل کربلا کو سننے کی توفیق حاصل ہوئی تو ایک بات ذہن میں آتی تھی کہ جو بھی شہداء کے جو 72 شہداء کے امام حسین علیہ السلام وہ صبح کے وقت سے لے کر تقریباً ظہر کے درمیان 6 سے 8 گھنٹوں کے درمیان انہوں نے زخم اٹھائے، تکلیفیں برداشت کی، اذیتیں سہی اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی کی مدت کو ختم کر کے آگے چلے گئے۔ لیکن اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام جو اس وقت اس طرح بیماری پہ تھے اور وہ بیویاں جنہوں نے اپنی زندگی میں ایسے حالات پہلے کبھی دیکھے ہی نہیں۔ ایک تو چیز ہوتی ہے نا کہ ایک انسان ہو کہ جو سختیوں میں رہنے کا عادی ہو، اس نے ایسے حالات اور ماحول کو دیکھا تو اس کے لیے یہ مشکلات کا درپیش ہونا، صحراؤں میں سفر کرنا شاید قابل برداشت ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جا کے وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں ہم اس بات کو بغور دیکھیں، بغور ملاحظہ کریں کہ اس سختی اور اذیت کے باوجود ان بیویوں کی زبان مبارک سے ایک شکر جملہ نکلا، کسی نے مدینے آنے کے بعد بھی یہ بات کہی کہ ہمارے ساتھ یہ سب کیا ہوا، امام حسین ہمیں کیا اس لیے لے کے گئے؟ اگر ہمارے کسی بھی گھرانے کے ساتھ ہو واپس آنے کے بعد کیا کہیں گے؟ ہمیں اس لیے آپ لے کے گئے کہ ہمارا یہ اثر ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ امام حسین کس کو اپنے ساتھ لے کے گئے جس کے بارے میں آپ کو پتا تھا کہ وہ آپ کے مقصد کے لیول تک بلند ہو سکتا ہے، اس مقام و معیار پر جو آ سکتا ہے، جس کی پوری تربیت ہو سکتی ہے اور اس کا بھرپور مظاہرہ ہوا کہاں پر کربلا تھا، جس میں خاص طور سے بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور ایک روایت کے مطابق اپنے ظاہرہ امام سجاد علیہ السلام اسرار امامت کو تعلیم دیے تھے، لیکن اس قافلے کی سربراہی نہیں دی۔ قافلے کی سربراہی کے حوالے سے جتنی بھی ہدایات تھی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ اور بلکہ یہاں تک آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بہن اس بھتیجے کا خیر اس کا جان، تو یہ کوئی چیز ہے کہ جو ہمارے دل کو، ہمارے قلب کو تڑپاتی ہے۔ پھر وہ واقعات جن کے بارے میں ہمارے پاس مختلف روایات ہیں کہ ان بیویوں کو ان کے سروں سے چادریں چھینی گئی، کچھ خیموں میں آگ لگائی گئی جس کی وجہ سے ایک بے سامانی کا عالم تعلق ہوا، مال و اسباب کو لوٹا گیا۔ اس کے بعد اس بات کا بالکل دھیان نہیں دیا گیا کہ جن سواریوں پر ان کو سوار کرایا گیا ان پر باقاعدہ وہ آرام سے بٹھائی جا سکے، بچوں کو حفاظت سے سوار کرانے کی طرف کہ کتنے بچے جو سواریوں سے گر کر جہاں ہو گئے، اور اس عالم میں جب یہ قافلہ پہنچتا ہے اور اتنے زیادہ کا دربار سجا ہوا ہے اور وہاں پر ان کو جب سامنے لے جایا جاتا ہے، پہلے حرم کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ اس مضمون کے بھی امام حسین علیہ السلام کے سر کو دست میں رکھ کر اس کے سامنے لایا گیا اور آپ کے دندان
نے اٹھ کر خدا تعالیٰ جنگ کی دربار میں مقبول ہوئے. اس وقت جناب سلام اللہ علیہ آپ کو بالکل ایک نام سلام معقول کے طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو کونے میں اٹھایا ہوا تھا. آپ کو سامنے لاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا. اور اس کو بیوی کا جو جواب ہے آپ کا جو جملہ ہے یہ اہل حرم کی استقامت اور آپ کے سامعین بلکہ شاکرین کے ہونے کا ثبوت ہے کہ بیوی نے جو جواب دیا ہمارا تو اللہ کہ اس پورے سفر میں اس شہادت میں اس قربانی میں اپنے خدا کی طرف سے سوائے جمیل و خوش و خوشی کی اور کسی چیز کو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وحمد ولا قوه الا بالله العلي العظيم.